میں باہر سے پڑھ کر آیا تو اماں نے فوراً میرا نکاح ایک 14 سال کی لڑکی سے کروا دیا۔ میں نے بغیر دیکھے کمرے میں جاتے ہی اسے طلاق دے دی، مگر اماں کو دل کا دورہ پڑا تو میں نے دوبارہ شادی کے لیے جلدی سے اس کا حلالہ گھر کے نوکر سے کروا دیا۔ لیکن آج جب غلطی سے نظر اس پر پڑی تو روح فنا ہو گئی، کیونکہ وہ تو میرا نام ملک دلاور ہے اور میں اپنے خاندان کا اکلوتا چشم و چراغ ہوں جس کی پیدائش پر گھی کے چراغ جلائے گئے، کیونکہ میں 5 سال بعد اپنے ماں باپ کے ہاں پیدا ہوا تھا۔ ملکوں کے خاندان کو وارث مل گیا تھا، اس لیے سب مجھے ہتھیلی کا چھالا بنائے رکھتے۔ میرے لاڈ پیار میں کوئی کمی نہ چھوڑی گئی تھی۔ میں نے جس چیز کی خواہش کی وہ مجھے مل کر رہی۔ میں پڑھائی میں بہت اچھا نہیں تھا، اس لیے جب میرے کچھ دوستوں کو اسکالرشپ پر باہر جا کر پڑھنے کا موقع ملا تو میں نے اپنے باپ کو راضی کیا کہ چاہے جتنی بھی فیس ہو مجھے بھی باہر کے ملک جا کر پڑھنا ہے۔ میرے بابا جان اور ماں مجھے اتنی دور تو نہیں بھیجنا چاہتے تھے، مگر پھر بھی میری ضد کے آگے ہار گئے۔ یوں 18 سال کی عمر میں نے لندن کی ایک یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا۔ مجھے وہاں پڑھتے ہوئے ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ ایک حادثے میں ابا کا انتقال ہو گیا۔ مجھے آخری دیدار کا بھی وقت نہ مل سکا کیونکہ فلائٹ نہ مل سکی۔ میں تیسرے دن پہنچا تھا۔ سارے رشتہ دار جائیداد کے بٹوارے کی بات کر رہے تھے جب میری ماں نے اندر سے آ کر سب کو یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ ملک دلاور اب اس ساری جائیداد کا مالک ہوگا۔ میں اپنا حصہ بھی اپنے بیٹے کے نام کر دوں گی۔ مجھے دولت سے کوئی مطلب نہیں تھا، دولت باپ کا نعم البدل تو نہیں ہو سکتی نا۔ میں تھوڑے دن رہ کر واپس چلا آیا تھا۔ پڑھائی میں پہلے ہی دل نہیں لگتا تھا اور بابا کے انتقال کی وجہ سے میں پڑھ ہی نہ سکا اور فیل ہو گیا اور اسی کلاس میں رہ گیا، جبکہ باقی اگلی کلاس میں چلے گئے۔ میں سارا دن آوارہ گردی کرتا رہتا، مستقبل کی جیسے کوئی فکر ہی نہیں تھی، بس یوں ہی زندگی جیے جا رہا تھا۔ مجھے وہاں دوسرا سال تھا جب اماں جان نے مجھے فون کر کے حکم سنایا تھا کہ جلد از جلد پاکستان آنے کی تیاری کروں، اور میں نے کبھی اپنی ماں کا کوئی حکم نہیں ٹالا تھا، اور خصوصاً جب سے ابا کی وفات ہوئی تھی تب سے تو میں نے اماں کا پہلے سے بڑھ کر خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ اس لیے اپنے سیمسٹر کو بیچ میں ہی چھوڑ کر میں نے پاکستان کی فلائٹ پکڑی۔ مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے اماں سے پوچھا نہیں تھا کہ وہ کیوں بلا رہی ہیں مجھے۔ گھر پہنچا تو دروازے پر ہی ٹھٹک کر رہ گیا۔ پوری حویلی برقی قمقموں سے سجی ہوئی تھی، مہمان آئے بیٹھے ہوئے تھے اور دیگیں پک رہی تھی۔ لگتا تھا میری واپسی کی خوشی میں یہ سب کیا گیا ہے۔ میں جیسے ہی گیٹ کے اندر داخل ہوا سب رشتہ دار میرے آس پاس اکٹھے ہو گئے اور مبارکباد دینے لگے۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، مجھے کیوں مبارک دے رہے ہیں سب؟ میں نے تو ابھی اپنی پڑھائی بھی مکمل نہیں کی، پھر یہ کیا چکر ہے؟ اتنے میں اماں آگے آئیں اور بولیں، دلاور یہ سب تجھے تیری شادی کی مبارک دے رہے ہیں، تیرا نکاح ہے کل۔ یہ سنتے ہی میرے سر پر آسمان پھٹ پڑا، مجھے یقین نہ آیا۔ میں نے کہا، اماں یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ایسے کیسے میرا نکاح مجھ سے پوچھے بغیر طے کر سکتی ہو؟ اماں کہنے لگی، تجھے میری قسم ہے اس شادی سے انکار مت کرنا، کل تیری شادی ہے اور میں نے تجھے اس لیے پاکستان بلایا تھا۔ تمہارے باپ کی آخری خواہش تھی کہ تمہاری شادی اس کے خاندان میں ہو اور جلد از جلد ہو، اس لیے انکار مت کرنا۔ میرے ساتھ بالکل ویسا ہوا تھا جیسا فلموں اور ڈراموں میں ہوتا ہے، زبردستی خاندان کی نام نہاد عزت کا واسطہ دے کر تیار کرا لیا گیا۔ یہ سب میں نے ابھی کے لیے نہیں سوچا تھا۔ میں ابھی صرف 20 سال کا تھا اور لندن میں ایک لڑکی کو میں پسند کرتا تھا۔ ابھی میرا ارادہ نہیں تھا شادی کا، سوچا تھا جب بھی شادی ہوگی اسی لڑکی سے کروں گا۔ میں نے یہ سب اماں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر میری ایک نہ سنی گئی۔ اماں نے قسم دی تھی، اس لیے اگلے دن چپ چاپ تیار ہو کر نکاح کے لیے بیٹھ گیا۔ حیرت کی انتہا تب ہوئی جب مولوی صاحب نے لڑکی کا شناختی کارڈ مانگا تو اماں کہنے لگی، وہ ابھی بس 14 سال کی ہے، اس لیے اس کا شناختی کارڈ نہیں ہے۔ مجھے یہ زبردستی کی شادی کسی صورت بھی منظور نہیں تھی، لڑکی بھی اتنی چھوٹی، صرف 14 سال کی۔ ہمارے گاؤں میں اتنی ہی عمر کی لڑکیاں بیاہی جاتی ہیں، مگر باہر کے آزاد خیال معاشرے میں رہتے ہوئے مجھے یہ ظلم لگ رہا تھا جو ہم دونوں پر ہوا تھا اور نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس سارے معاملے میں مجھے وہ لڑکی قصوروار لگ رہی تھی۔ وہ میری بیوی بن بیٹھی تھی، وہ چاہتی تو انکار کر سکتی تھی، مگر اس نے شاید میری دولت کی لالچ میں ایسا نہیں کیا۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ کمرے میں جاتے ہی اس لڑکی کو طلاق دے کر اس کو گھر سے نکال باہر کروں گا۔ نکاح کے بعد جانے کون سی رسمیں ہوئیں مجھے کچھ خبر نہیں تھی، کیونکہ میں سوچنے میں مصروف تھا کہ کیا کہہ کر طلاق دوں گا۔ رخصتی کے بعد میں کمرے میں گیا تو دیکھا ایک پتلی سی لڑکی بڑی سی چادر میں گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا اور کہا کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم الگ ہو جائیں۔ میں نے اسی وقت اسے طلاق دے دی۔
میں طلاق دے کر غصے میں باہر چلا آیا جب ہمارا خاص ملازم بھاگتے ہوئے آیا اور کہنے لگا کہ صاحب جی، آپ کی ماں جی کو دل کا دورہ پڑا ہے، جلدی چلیں۔ اماں کراہتے ہوئے شک سے پوچھنے لگی، کہیں طلاق تو نہیں دے آیا؟ اس وقت اماں کی حالت کو دیکھتے ہوئے مجھ سے سچ نہ بولا گیا اور میں نے جلدی میں کہہ دیا کہ اماں سب ٹھیک ہے، ہمارے بیچ کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ میں نے یہ کہا تھا تب جا کر اماں ہسپتال جانے کے لیے راضی ہوئی تھیں۔ میں اماں کو ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا تھا۔ اماں کا کافی عرصے سے دل کا مسئلہ تھا اور اب آخری حل یہی بچا کہ ان کی سرجری کر دی جائے۔ کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد اماں کی طبیعت تھوڑی سنبھلی تو مجھے اماں نے کہا تھا کہ میں گھر آؤں تو تم مجھے اپنی بیوی کے ساتھ ہنستے مسکراتے نظر آؤ۔ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ جذبات میں آ کر میں کیا کام کر چکا ہوں۔ اماں نے نہ جانے میرا نکاح اتنی جلدی کیوں کروا دیا تھا اور کس سے کروایا تھا۔ یہ تجسس مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا کہ اتنی ایمرجنسی کیا تھی میری شادی کی، کیونکہ پہلے کبھی اماں نے میری شادی کا نام تک نہیں لیا تھا اور اب اچانک سے نکاح کرا دیا۔ میری ماں سوچے سمجھے بغیر اتنا بڑا فیصلہ تو نہیں کر سکتی تھی، ضرور کوئی بڑی بات تھی جو مجھے معلوم کرنی چاہیے تھی، مگر وہ سب تو بات کی باتیں تھیں۔ پہلے مجھے اب اپنی غلطی سدھارنی تھی۔ اگر اماں واپس آتی اور انہیں معلوم ہوتا کہ میں نے کیا کر دیا ہے تو دوبارہ ان کی طبیعت خراب ہو جاتی۔ میں اپنے کمرے میں گیا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا، وہ لڑکی منہ پر کمبل اوڑھے سو رہی تھی۔ عجیب لڑکی تھی جسے شادی کی پہلی رات طلاق ہو گئی تھی اور بجائے رونے دھونے کے وہ مزے سے سو رہی تھی۔ اس طرح کی لڑکی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے سوچا اب کیا کروں، مسئلے کا حل کیسے نکلے گا؟ میں تو اسے طلاق دے چکا تھا، اب دوبارہ شادی کرنا چاہتا تھا۔ مولوی صاحب کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی تھی کہ وہ کیا کہیں گے، ابھی کل میں اس کا نکاح پڑھوا کر آیا ہوں اور آج یہ طلاق کے مسئلے لے کر آ گیا ہے۔ بہت سوچنے کے بعد ایک قریبی دوست سے مشورہ کیا تو وہ کہنے لگا، جب تک اماں ہاسپٹل میں ہیں تب تک تم حلالہ کروا لو، حلالے کے بعد تم دوبارہ اس لڑکی سے شادی کر لینا۔ یہ سب کام تب تک تم آسانی سے کر سکتے ہو جب تک اماں اسپتال میں ہیں، جب وہ گھر واپس آئیں گی تو ان کو سب پہلے جیسا ہی ملے گا۔ میں نے اسے کہا تم شادی کر لو، مگر وہ تو سنتے ہی بدک گیا، کہنے لگا میں ایسا نہیں کر سکتا، کسی اور کو ڈھونڈ لو، میری تو منگنی ہوئی ہے، اگر اسے پتہ لگ گیا تو میری خیر نہیں، میں کسی اور کو تلاش کرتا تو بات پورے علاقے اور خاندان میں پھیل جاتی، اس لیے کسی ایسے بندے کی تلاش میں تھا جو چپ چاپ میرے کام آ جاتا اور کسی کو معلوم بھی نہ ہو پاتا۔ آخر میری نظر اپنے خاص نوکر علی بخش پر ٹھہری۔ میں نے اسے کچھ پیسے دیے اور کہا کہ کسی کو مت بتانا، ایک کام ہے تم سے۔ وہ نوکر تو راضی ہو گیا اور وعدہ کیا کہ جیسا میں کہوں گا وہ ویسا ہی کرے گا۔ سب سے مشکل کام تھا اب اپنی بیوی کو راضی کرنا، لیکن وہ 14 سال کی تھی اس لیے اس کو اتنی سمجھ بوجھ نہیں تھی۔ بہت آسانی سے وہ مان گئی اور میں نے حلالہ کی نیت سے اس کا نکاح اپنے نوکر سے کروا دیا۔ میں نے ابھی تک اس لڑکی کی شکل تک نہیں دیکھی تھی، نہ ہی مجھے شوق تھا۔ یہ سب کام کرنے کے بعد میں فوراً اپنی اماں کے پاس اسپتال بھاگا تھا۔ آج ان کا آپریشن تھا۔ اندر جانے سے پہلے مجھے کہنے لگی کہ اگر میں مر گئی تو دوسری شادی لازمی کر لینا۔ میں دنگ رہ گیا، یہ اماں کیا کہہ گئی تھیں؟ پہلے اتنے چاؤ سے میرا بیاہ کیا اور اب اگلے ہی دن دوسری شادی کی باتیں۔ میں نے سوچا شاید بیماری کی وجہ سے اماں کا دماغ چل گیا ہے۔ اماں کا آپریشن کامیابی سے ہو گیا تھا اور وہ روز اب مجھ سے اپنی بہو کا پوچھتی تھی اور میں کہہ دیتا تھا کہ وہ آپ کو سلام دے رہی ہے۔ میں ایک شام کو گھر آیا تو اپنے نوکر کے کوارٹر میں بغیر دستک دیے اندر چلا گیا۔ اندر وہ لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جو کل تک میری بیوی تھی۔ میں اسے دیکھنا نہیں چاہتا تھا مگر غلطی سے نظر اس کے چہرے پر پڑ گئی۔ جیسے ہی میں نے اسے دیکھا میرے ہوش فنا ہو گئے۔ میرے لیے اپنے پیروں پر کھڑے رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا تھا؟ یہ وہی تھی لندن والی، وہی لڑکی جسے میں پسند کرتا تھا، مگر وہ یہاں میرے گھر میں کیسے تھی؟ میرے ذہن میں میرا ماضی گھومنے لگا۔ یہ تب کی بات تھی جب میں ابا کی وفات کے بعد بہت پریشان رہا کرتا تھا تو میرا ایک دوست مجھے اکثر لے کر گھومنے گھمانے نکل جاتا تاکہ میرا دھیان بٹے۔ دریا کنارے یہ لڑکی مجھے روز وہاں نظر آتی تھی، اداس سی ایک کونے میں بیٹھی، الگ ہی دنیا کی لگ رہی ہوتی تھی۔ میں اس لڑکی کی وجہ سے وہاں روز جانے لگا۔ مجھے اس کا نام تک معلوم نہیں تھا اور میں اس کو پسند کرنے لگا تھا۔ کچھ عرصے بعد اس لڑکی نے وہاں آنا چھوڑ دیا تو میں بہت پریشان ہوا۔ پھر ایک دن میرا سامنا اس سے ہماری ایک کالج فرینڈ کی شادی میں ہوا تھا، وہیں اس کا نام پتا چلا۔ اس کا نام سائرہ تھا اور وہ کالج کے قریب بنے ٹاؤن میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتی تھی۔ پھر میں خود ہی جان بوجھ کر ان جگہوں پر جانے لگا جہاں مجھے تھوڑا بھی گمان ہوتا کہ وہ بھی موجود ہوگی۔ میرے دوستوں نے مجھے رومیو کہنا شروع کر دیا تھا مگر مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں اور مجھے لگتا تھا کہ وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے۔ ہم میں اکثر ہلکی پھلکی بات چیت بھی ہو جاتی تھی۔ اس سے زیادہ ابھی بات آگے نہیں بڑھی تھی۔ پھر تقریباً 1 ماہ ہو گیا
وہ نظر نہ آئی۔ کسی کو بھی اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، اس کے گھر والوں کو بھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں نے اسے بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملی۔ اس سے پہلے میں مزید جانچ پڑتال کے لیے کچھ کرتا، اماں کا فون آ گیا کہ میں بہت بیمار ہوں، جلدی گھر آؤ، اور میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں پاکستان اپنی بیمار ماں کے پاس چلا جاتا، اور میں سب کچھ چھوڑ کر چلا گیا۔ ابھی سائرہ کو اپنے سامنے دیکھ کر میں حیرت سے چلایا، سائرہ تم یہاں؟ وہ چپ چاپ مجھے دیکھنے لگی۔ اتنی دیر میں میرا نوکر بھی باہر سے آ گیا، کہنے لگا، مالک یہ لڑکی بول نہیں سکتی اور نہ ہی سن سکتی ہے، پیدائشی معذور ہے۔ مجھے سن کر دھچکا لگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ میں نے لندن میں کئی بار سائرہ سے خود بات کی تھی۔ میری ہڑبڑاہٹ سن کر وہ نوکر کہنے لگا کہ مالک اس لڑکی کا نام جمیلہ ہے، یہ تو ساری زندگی شہر سے باہر نہیں گئی، ملک سے باہر کیا جائے گی؟ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہوگی، پتہ نہیں کیا سچ تھا اور کیا جھوٹ، مگر میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ وہی سائرہ ہے۔ میں نے اس پر نظر رکھنے کے لیے ان دونوں کو گھر کے رہائشی حصے کے اندر بلا لیا۔ میں نے یونیورسٹی والے دوست سے بہانے سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ سائرہ یہاں بعد میں پھر کبھی نظر نہیں آئی۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی سائرہ ہی ہے۔ اگلے دن میں نے اس کو باہر جاتے دیکھا تو تجسس کے مارے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ سیدھا اسپتال گئی تھی میری ماں سے ملنے۔ مجھے شدید حیرت ہوئی کہ وہ یہاں میری ماں سے کیوں ملنے آئی ہے؟ اگر وہ بول نہیں سکتی تھی تو پھر یہاں آنے کا مقصد کیا تھا؟ میں اندر گیا تو وہ میری ماں کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیر رہی تھی۔ مجھے اندر آتا دیکھا تو خود چلی گئی۔ ماں نے میرے چہرے کو غور سے دیکھا اور کہا کہ تو اپنی شادی سے خوش ہے نا؟ میں نے بمشکل یقین دلایا کہ سب ٹھیک ہے۔ میں نے گھر جاتے ہی اپنے نوکر کو کہا کہ چلو اب اسے طلاق دے دو، میں اس سے پھر سے شادی کروں گا۔ نوکر کہنے لگا، مالک میں تو تیار ہوں مگر جمیلہ نہیں مانتی، وہ ابھی طلاق نہیں چاہتی۔ میرا دماغ گھوم کر رہ گیا، ایک نوکر کی اتنی جرت کہ مجھے انکار کرتا۔ میں نے اسے مارنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ اٹھایا، میرا ہاتھ کسی نے پکڑ لیا۔ دیکھا تو سائرہ یا جمیلہ جو بھی تھی وہ لڑکی، اس نے میرا ہاتھ روکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے غصہ اور نفرت تھی۔ اس نے اشاروں میں مجھے جانے کا کہا۔ ایک پل کے لیے یقین ڈگمگا گیا، مجھے اس سامنے کھڑی لڑکی پر شک ہونے لگا۔ میں اس وقت تو خاموش ہو گیا مگر دل میں بے چینی لگی ہوئی تھی کہ کیا واقعی ہم شکلوں کا کوئی وجود ہے؟ کیا یہ لڑکی سائرہ ہے یا کوئی اور؟ ایک طرف اماں کی ٹینشن اور دوسری یہ، میں رات کو اماں کے پاس اسپتال نہ جا سکا اور میں اپنے کمرے میں سو گیا۔ لیکن رات کو کسی کے بولنے کی آواز پر میری آنکھ کھل گئی۔ آواز میرے کمرے کی کھڑکی کے پاس سے آ رہی تھی۔ میں نے باہر جا کر دیکھا تو ہکا بکا رہ گیا۔ وہ لڑکی تو ہنس ہنس کر کسی سے کال پر بات کر رہی تھی، یعنی وہ گونگی نہیں تھی۔ میرا شک ٹھیک نکلا، وہ جمیلہ نہیں واقعی سائرہ تھی۔ اگلے دن پھر وہ گھر سے نکلی تو میں بھی چوری چوری اس کے پیچھے گیا۔ وہ آج پھر اسپتال میں تھی۔ وہ میری ماں کی عیادت کرنے آئی تھی یا کسی اور مقصد سے، میں سمجھ نہیں سکا، کیونکہ کمرے میں چکر لگاتے ہوئے وہ مسلسل کچھ کہہ رہی تھی اور میری ماں ڈرتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور میں نے شیشے کا دروازہ کھول دیا اور اندر جاتے ہی اس کا بازو دبوچ کر کہا، یہ ثبوت تو مل گیا کہ تم سائرہ ہی ہو، مگر یہ سب ڈرامہ کیا ہے؟ اب یہ تم مجھے بتاؤ گی؟ وہ ڈرنے کے بجائے تھوڑا سا ہنسی، تم مجھ سے ایسے بات نہیں کر سکتے۔ اگر میں نے تمہاری ماں کو یہ بتا دیا کہ میں اس وقت تمہاری نہیں ایک نوکر کی بیوی ہوں تو سوچو اس پر کیا گزرے گی۔ ماں کا نام سنتے ہی میں ڈھیلا پڑ گیا اور اسے چھوڑ دیا۔ وہ چلی گئی۔ میں نے کہا، ماں آپ کیسی ہیں؟ ماں کہنے لگی، تیری بیوی ٹھیک تو رہتی ہے نا تیرے ساتھ؟ اس کے ساتھ اچھے سے سلوک کرنا، وہ بہت کام آنے والی ہے۔ میں نے خاص فائدے کے لیے تیری اس سے شادی کروائی ہے۔ میں اپنی جگہ سن رہ گیا۔ میں تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی کھلونا تھا جس کے ساتھ سب اپنی اپنی مرضی کا کھیل کھیل رہے تھے۔ میں نے اپنے خاص آدمی کو فون کیا اور اسے سائرہ کے متعلق معلومات اکٹھی کرنے کو کہا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے، لندن سے یہاں پاکستان کیا کرنے آئی ہے اور کیسے آئی ہے، میری ماں سے اس کا کیا تعلق ہے۔ کچھ دنوں تک مجھے ساری رپورٹ مل گئی تھی کہ کون تھی وہ۔ میری ماں ٹھیک ہو کر گھر واپس آئی تو کہنے لگی، میری بہو کو بلاؤ۔ اتنے میں وہ خود ہی آ گئی۔ ایک طرف وہ نوکر بھی تھا۔ مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے کہا، آپ کے بیٹے کی نہیں، میں فی الحال اس شخص کی بیوی ہوں جو یہاں کا نوکر ہے، مگر ٹینشن والی بات نہیں ہے، کل کو یہ نوکر آدھی جائیداد کا مالک ہوگا، کیونکہ میں کیس فائل کرنے لگی ہوں۔ کیس جائیداد کے 2 وارث ہیں، ایک آپ کا بیٹا اور ایک میں۔ تم کیسے وارث ہو سکتی ہو؟ مجھے سب کچھ معلوم ہو چکا تھا مگر میں اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ وہ کہنے لگی، کیونکہ تم اکلوتے وارث ہو۔ میں تمہارے چچا فرید ملک کی بیٹی سائرہ ملک ہوں، وہی فرید ملک جو سالوں پہلے اس حویلی سے نکال دیے گئے تھے۔ میرے ماں باپ کی پسند کی شادی تھی اور دادا ان کی شادی اپنی بھانجی سے کرنا چاہتے تھے، اس لیے دادا نے ان کو گھر سے نکال دیا
اور زبانی کلامی میں وصیت کر دی کہ ان کا اس جائیداد میں کوئی حق نہیں ہوگا۔ میرے ماں باپ کچھ عرصہ یہاں ٹھوکریں کھاتے رہے، پھر باہر کے ملک چلے گئے۔ میں 15 سال کی ہوئی تو ایک کار حادثے میں ان کی وفات ہو گئی اور میں اپنے ماموں کے ہاں رہنے لگی۔ ایک دن ممانی نے ہی لالچ میں آ کر یہاں فون کر دیا اور کہنے لگیں کہ سائرہ کو اس کے حصے کا حق دیا جائے ورنہ کیس کر دیا جائے گا۔ اب تمہاری ماں کو یہ برداشت نہیں تھا کہ اس سلطنت میں کوئی اور بھی شراکت دار آ جائے، اس لیے انہوں نے بڑی عمدگی سے ایک چال چلی، یعنی میری اور تمہاری شادی کروانے کا سوچا۔ اس طرح میرے حصے کی جائیداد بھی تمہیں مل جاتی۔ انہوں نے جھوٹ بولا کہ میں 14 سال کی ہوں تاکہ شناختی کارڈ نہ دکھانا پڑے اور کسی کو میرے بارے میں پتہ نہ چل سکے۔ میں اس وقت 18 سال کی ہوں اور کل میں اپنے حصے کی جائیداد کے لیے کیس فائل کروں گی۔ یہ سب سنتے ہی میری ماں کا رنگ فک ہو گیا، کہنے لگی، ہاں میں نے تمہیں اپنے بیٹے کی زندگی میں صرف اس لیے شامل کیا تاکہ تم کیس نہ کر سکو۔ پہلے تمہاری ماں سے خوف محسوس ہوا تو اسے نکلوا دیا، پھر ساری زندگی ان لوگوں کو اس گھر سے بے دخل کروا دیا۔ میں چاہتی تھی دلاور کے دادا وصیت لکھ کر مریں، مگر موت نے انہیں اتنی مہلت نہ دی۔ جب تمہاری مامی کا فون آیا تو میں ڈر گئی۔ میں ایسا نہیں ہونے دے سکتی تھی کہ میرے بیٹے کے حق پر کوئی اور قبضہ کرے، اس لیے میں نے سوچ سمجھ کر تم دونوں کی شادی کا فیصلہ کیا اور دلاور کو ایمرجنسی میں بلایا۔ میں نے تمہارے ماموں کو اپنی طرف سے بھرپور تسلی دی تھی کہ تم اپنے آبائی رشتوں میں جا رہی ہو، اس لیے وہ مان گئے اور تمہیں یہاں بھیج دیا۔ میں تمہیں بہت معصوم سمجھتی تھی، مگر کیا جانتی تھی کہ تم کیسی نکلو گی۔ میں اس دوران بالکل خاموش تماشائی بنا دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ یہ ساری باتیں میں معلوم کروا چکا تھا، میرے لیے اس میں نیا کچھ نہیں تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر کچھ کاغذات سائرہ کے ہاتھ میں رکھے۔ یہ کیا ہے؟ وہ پوچھنے لگی تو میں نے کہا، دیکھ لو، پوری جائیداد تمہارے نام ہو چکی ہے، تمہیں اب عدالتوں کے دھکے کھانے کی ضرورت نہیں، اور میں پہلے سے ہی یہ سب جان گیا ہوں۔ یہ بھی جان گیا ہوں کہ یہ تمہارا شوہر نہیں بلکہ ماموں کا بیٹا ہے، جسے مجھ پر نظر رکھنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ان دونوں کے منہ کھل گئے تھے۔ اماں کا تو وہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ جس دولت کے لیے وارث کی دعا مانگ مانگ کر ان کا ماتھا گھس گیا تھا، آج اسی وارث نے اپنی مرضی سے یہ دولت کسی اور کی جھولی میں ڈال دی تھی۔ اماں چیخنے لگیں، دلاور یہ مت کرو، ایسا نہ کرو، تمہاری ماں نے اس جائیداد کے چکر میں بہت کچھ کیا ہے، تم اتنی آسانی سے کیسے دستبردار ہو سکتے ہو؟ میں نے اماں کی ایک نہ سنی اور دستخط کر دیے۔ سائرہ جانے لگی تو میں نے کہا، پہلے والا نکاح جھوٹ اور دھوکے پر مبنی تھا، اب ہم دونوں ایک دوسرے کی حقیقت سے بخوبی آگاہ ہیں، تو کیا ہم دوبارہ نئی شروعات کر سکتے ہیں؟ وہ کہنے لگی، ایک شرط پر، پہلے ہم اپنی اپنی پڑھائی مکمل کریں گے، پھر شادی کریں گے، کیونکہ میرے ماں باپ کا خواب تھا کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں۔ میری ماں سکتے میں آ گئی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس کے ہاتھ سے بیٹا بھی جا رہا تھا اور جائیداد بھی۔ میں ماں کو اس حالت میں چھوڑ کر واپس نہیں جا سکتا تھا، اس لیے سائرہ واپس چلی گئی۔ کچھ دنوں بعد میرے سارے پیپرز واپس مل گئے۔ سائرہ نے لکھ کر بھیجا تھا، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے تمہارے، تمہیں پالوں گی تو سب خود بخود ہی مل جائے گا۔ کچھ عرصے بعد ہماری شادی ہو گئی۔ اماں کی وفات پہلے ہی ہو چکی تھی اور سائرہ ان کے مرنے سے پہلے ان کو معاف کر چکی تھی۔